حسن بن سبا کو رمے سے رخصت کرنے کے لیے تمام عراق کے فاطمی رفیق اور دائی موجود تھے۔ ابو نجم منہاج، مومن اور شیخ الملک ان لوگوں میں پیش تھے۔ حسن بن سبا نے اپنی اہلیت سے شیخ بزرگ کو اس قدر مرغوب کر دیا تھا کہ وہ حسن بن سبا کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ حسن بن سبا کے لیے 50 اشخاص پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا گیا تھا، جس میں تیز رفتار اونٹوں کے علاوہ حفاظت کے لیے 25 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ دوران سفر کھانے پینے اور دیگر ضروری چیزوں کو بھی قافلہ کے ساتھ دیا گیا۔ حسن بن سبا کا یہ قافلہ رمے سے اسی طرح روانہ ہوا جیسے کوئی گورنر سفر پر جا رہا ہو۔ شیخ عبد الملک نے حسن بن سبا کو چند ہی دنوں میں اس قدر مشہور کر دیا کہ اس کو الوداع کہنے کے لیے کئی سو آدمی جمع ہو گئے تھے۔ حسن بن سبا کی شہرت صرف آس پاس ہی نہ تھی، بلکہ شیخ بزرگ نے اپنے خطوط کے ذریعے خلیفہ کو حسن بن سبا کی صلاحیتوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ فاطمی فوج کا ایک دستہ حسن بن سبا کے استقبال کے لیے موجود تھا اور اسے دربار شاہی تک اس طرح لے جایا گیا جیسے کسی بڑے مذہبی پیشوا کو لے جاتے ہیں۔ ملک عراق سے فاطمی مذہب کا ایک بہت بڑا عالم آ رہا ہے، چنانچہ مصر کی سرحد پر فوجی دستے کے علاوہ عوام کی ایک کثیر تعداد حسن بن سبا کے استقبال کو موجود تھی۔ مصر کا فاطمی خلیفہ نے بارگاہ خلافت کے دروازے سے اپنے امراء اور وزراء کے حسن بن سبا کا استقبال کیا۔ حسن بن سبا کو مہمان خاص کے طور پر شاہی مہمان خانہ میں جگہ دی گئی۔ کتنے ہی نوکر چاکر اس کی خدمت پر مامور ہوئے۔ حسن بن سبا کو یوں محسوس ہوا جیسے اب وہ اس مقام پر آ گیا ہے جس کی اسے آرزو تھی، مگر مصر کی سرزمین بھی اسے راس نہ آئی۔ حسن بن سبا کو خلیفہ نے سے قربت کو بھی درباریوں نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حسن بن سبا خود بڑا شاطر اور جہاں زیدہ تھا۔ اس نے درباریوں کی نظریں فوراً پہچان لیں۔ جس قدر حسن بن سبا خلیفہ کے قریب ہوتا، اسی قدر اس کے ساتھ درباریوں کی مخالفت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حسن بن سبا کسی مذہب یا عقیدے کا پابند نہ تھا۔ اگر اس کا کوئی دین یا مذہب تھا تو وہ مفاد پرستی۔ وہ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی عقیدے اور مذہب کی دھجیاں بکھیر سکتا تھا۔ وزیر اعظم بدر جمالی بھی اس کی نظروں کو پہلے ہی دن پہچان گیا تھا۔ بدر جمالی نے مصر کی کمزور خلافت کو سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ مصری خلافت فاطمی، عابدین اور لیثین کہلاتی تھیں۔ فاطمی اس لیے کہتے تھے کہ مصری خلیفہ خود کو بنو فاطمہ کہتے تھے۔ عابدین کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ خلافت کا بانی عبداللہ المہدی تھا، اور لیثین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ خلفاء امیر المومنین حضرت علی کے پیروکار تھے۔ فاطمی خلیفہ کے پاس جا کر حسن بن سبا نے پیر پھیلانا شروع کیے تھے، مگر وہ مصر میں بھی ناکام رہا۔ مصر میں بھی اس نے اپنی طلسماتی آنکھوں کا جادو جگایا اور شاہی محل کی تمام کنیزاؤں کے علاوہ کئی شہزادیاں اور ایک وزیر اعظم بدر جمالی کی سالی بھی اس کے فریب میں گرفتار ہو گئی۔ اہل تشیع کا عقیدہ واقعہ کربلا تک ایک نظری عقیدہ تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ المیہ ہے کہ جب بھی کسی طاقتور کے خلاف محاذ بنایا گیا تو نام اہل بیت کا لیا گیا۔ عبداللہ المہدی کو امیر المومنین کا لقب دینے والے دونوں بھائی ابو عبداللہ اور اس کا بھائی ابو العباس کا تعلق اہل تشیع سے تھا، مگر مہدی نے طاقت حاصل کرتے ہی مراتش کے اویسی بادشاہ کو، جس کا تعلق اہل بیت سے تھا، اسے ختم کر دیا اور سادات کو قتل کیا، پھر اسے دونوں محسنوں کو تیغ کرا دیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانی 298 ہجری کو پیش آیا۔ مصر کا موجودہ فاطمی خلیفہ 427 ہجری میں سریر آئے خلافت میں ہوا۔ اس کا نام ابو الحسن علی بن حاکم علوی تھا۔ یہ ایک حبشی والدہ کا بیٹا تھا۔ اس کا والد ایک یہودی بردہ فروش تھا۔ حسن بن سبا صدیوں سے تنگ تھا اور خلیفہ کے مزاج پہ حاوی آنے کے بعد
خلافت فاطمی پر اپنا پورا قبضہ جمانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ بدر جمالی کے بعض دوستوں نے اسے حسن بن صباح سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا، مگر بدر جمالی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ حسن بن صباح سے مذہبی معاملات میں مشورے لیتا تھا۔ بدر جمالی کو یہ بھی سمجھ بیٹھا تھا کہ حسن بن صباح خالص مذہبی آدمی ہے۔ بدر جمالی نے اس کام کے لیے حسن بن صباح کو مذہبی امور کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔